والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر عثمان. آئیے سر عثمان تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز العرفان. تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین. جی پیارے بچوں، اب سر حریث آئیں گے جو آپ کو اسماء النبی یاد کروائیں گے اور آپ کو ایک حدیث پاک بھی سنائیں گے. جی آئیے سر حریث. آج کے حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنا عبادت ہے. آئیے بچوں اسماء النبی یاد کرتے ہیں. آج کا جو پہلا اسماء النبی ہے وہ ہے مکرمن. مکرمن 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 شفیع 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 مکرمن مکرمن شفیع شفیع مکرمن مکرمن شفیع شفیع مشفع 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 مکرمن مکرمن شفیع شفیع مشفع مشفع معلم معلم مبشر مبشر معلم. معلم. پیارے بچوں، سر حریث نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد بھی رکھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا کوئی محلہ نہیں، جس کا کوئی محلہ
سارا مدینے میں گئے، میں مدینے کی جان بنا کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائیں، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارا بچہ، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو بچوں، میں ہوں آپ کا جیوگرافی ٹیچر، اور آج کے لیسن میں ہم ایک ایسی خوبصورت اور خاص مسجد کے بارے میں پڑھیں گے جو مدینہ شریف کے قریب واقع ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء مدینہ شریف کے ساؤتھ ویسٹ میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو ہجرت کے بعد بنائی گئی۔ یہ مسجد بہت مبارک ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں جو ہجرت کے بعد بنائی گئی ہے۔ جی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آتے تھے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کوئی گھر میں وضو کر کے مسجد قباء نماز پڑھنے جائے تو اسے عمرے جیسا ثواب ملتا ہے۔ جی، واہ سر، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بالکل ذہن، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس مسجد سے بہت محبت کرتے تھے۔ سر، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس مسجد میں جایا کرتے تھے؟ جی بالکل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر ہفتے مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ تو بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ مسجد قباء بہت مبارک مسجد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد میں جایا کرتے تھے۔ اب ہمارا جیوگرافی یونٹ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک اور خاص اسلامی جگہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو گیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی پیارے بچوں کی۔ جی، کون سا ہے؟ میتھ۔ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ میتھ ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو میتھ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ملٹی پلائی ہوتا ہے، پلس ہوتا ہے اور مائنس ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، میتھ کس کام آتی ہے؟ جب بھی آپ بڑے ہو کے جاب کریں گے یا بزنس وغیرہ کریں گے تو حساب کتاب میں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ میتھ کی۔ تو دھیان سے پڑھنا ہے۔ تیار ہیں سب بچے؟ سب سے پہلے بتائیے کہ 8 + 7 = 15۔ کیا آنسر آیا؟ سب بچوں کی آواز نہیں آ رہی، کسی کو شک ہے کیا؟ جی چلیں، اگلا سوال ہے کہ 4 + 11 15، دونوں کا آنسر کیا ہے؟ سیم ہے نا؟ شاباش بچوں،
اب اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر رات ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ 15 سال تک، کتنے سال تک؟ 15 سال تک کنٹینیو رہا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ زلزال۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے اسے آدھے قرآن پاک کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اس ایک سورت کی تلاوت سے قرآن پاک کے 15 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ شعبان شریف کے مہینے کی 15ویں رات، یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں مسلمان کے اعمال نامے چینج ہوتے ہیں۔ اس رات دنیا والوں پر اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال کرتے ہیں کہ 11 + 9 = 20۔ بالکل صحیح، آپ سب کا جواب درست ہے۔ اب میں آپ کو اس نمبر کے بارے میں، کون سا نمبر ہے؟ 20 نا؟ تو اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کریں۔ جی بچوں، رمضان شریف میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اور نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بچوں، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر ساتھ میں ورحمۃ اللہ بھی کہیں تو ہمیں 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بچوں، معلوم ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ اچھا بچوں، ہمارے یونٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم کچھ مزید میتھ کے سوال سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈینٹس، ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن شروع کریں گے۔ سر آج کون سا ٹاپک ہے ہمارا؟ تشریف رکھیے۔ آج کا ٹاپک ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ پاک کی دی گئی ہر نعمت پر ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان ہمیں کوئی چیز دے یا مدد کرے تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں مزید برکتیں دیتا ہے۔ بچوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ زید ایک ذہین طالب علم تھا، لیکن اگر کوئی اس کی مدد کرتا تو وہ اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ٹیچر نے اس سے کہا، اگر تم اپنے والدین، ٹیچر یا دوستوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ ٹیچر نے اسے مزید سمجھایا کہ شکر ادا کرنے سے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اسی دن سے زید نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا کرے گا اور لوگوں کا بھی شکر ادا کرے گا۔ اب وہ ہر روز اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے امی ابو اور دوستوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ زید کی یہ عادت دیکھ کر اس کے گھر والے اور اس کے دوست بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، ہمیں اللہ پاک کا کیا کرنا چاہیے؟ جی، اگر کوئی مدد کرے یا کوئی چیز دے یا اچھا سلوک کرے تو اس پر ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہماری یونٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلی یونٹ پر ہم ایک اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ جی اسٹوڈنٹس، ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ اسلامیات۔ جی اسلامیات۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہمارا اسلامیات کا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی زندگی اور ایک اہم واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی کام بزنس تھا۔ کیا تھا؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अपने चचा अबू तालिब के साथ बिजनेस के सिलसिले में सफर पर जाया करते थे। इन सफरों की वजह से आपको खरीदो फरोख्त, लेन देन का काफी तजर्बा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम, बसरा और यमन की तरफ बिजनेस के सफर भी फरमाए। बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिजनेस की सबसे खास बात क्या थी? वो ये थी कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, अमानतदारी और वादे की पाबंदी के साथ बिजनेस फरमाया करते थे। बाजार के तमाम लोग आपके सच्चाई और इखलाक से बहुत इंस्पायर थे। प्यारे बच्चों, एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है? ये 4 खूबियाँ हमेशा याद रखें: अमानतदारी, सच्चाई, वादा निभाना, खुश इखलाकी। यही खूबियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे ज्यादा थी, इसलिए आपकी तिजारत बहुत कामयाब हुई। अब मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ जिससे आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पाबंदी के बारे में पता चलेगा। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अबी अल-हमसा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ऐलान नबूवत से पहले मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खरीदो फरोख्त का मामला किया। कुछ रकम मैंने दे दी, कुछ बाकी रह गई। मैंने वादा किया कि थोड़ी देर में बाकी रकम लेकर आ जाता हूँ। वो सहाबी वादा कर कर भूल गए। 3 दिन गुजर गए, वो वापस न आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उसी जगह इंतजार करते रहे जहाँ वादा किया था। और जब वो सहाबी वापस आए तो आपने ना नाराजगी का इजहार किया, ना गुस्सा किया। सिर्फ इतना ही फरमाया, तुम कहाँ थे? मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कितनी अजीम बात है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह पाक हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सच्चाई, रियानतदारी और वादे की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बच्चों, अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आज हमने प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में जो बातें सुनी वो याद रखनी है इंशाअल्लाह। अब हमारे यूनिट का टाइम खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल